السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل اقبال بھٹی اور آج بات کریں گے کہ سیاسی چیلنجز اور بحرانوں میں گھری ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایک اور بہت بڑے بحران کا سامنا ہو چکا ہے۔ جی ہاں، وہ بحران جس کا براہ راست تعلق عوام کے ساتھ ہے اور عوام کی زندگیوں میں آنے والے دنوں میں بے پناہ مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں، جیسے کہ وہ لوگ جو پہلے ہی مہنگائی سے تنگ ہیں اور مختلف اشیاء انہیں نہیں ملتی۔ کبھی پیٹرول سستا ہوتا تو پیٹرول نہیں ملتا، ادویات کی ضرورت ہو تو ادویات نہیں ملتی، وہ انجیکشن جس کی قیمت 10,000 روپے ہے، جب ضرورت پیش آئے تو مارکیٹ سے نایاب ہو جائے، 1,25,000 روپے تک اس کی قیمت پہنچ جائے اور پھر بھی بہت مشکل سے مل سکے۔ اس طرح اور بہت سے مسائل ہیں۔ گندم کا، آٹے کا بحران کچھ ماہ قبل تک عوام نے برداشت کیا ہے، لیکن ایک یہ معاملہ ایسا ہے جس سے متعلق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کچھ روز قبل ایک بریفنگ دی گئی، اور اس بریفنگ نے عمران خان صاحب سمیت ان کے جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں، کور ٹیم ہے، ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ جی ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کچھ ماہ قبل ہی ملک بھر کے اندر گندم کی قلت تھی، پھر آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا، حکومت نے فلور ملز پر ریڈ کیے اور اس کے بعد کہا گیا جی کہ اب ہم نے مافیا پر قابو پا لیا ہے، لیکن اس کے بعد گندم کی نئی فصل آ گئی، وقتی طور کے اوپر یہ معاملہ ٹل گیا، لیکن یہ معاملہ ٹلا نہیں ہے، یہ معاملہ اور سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، کچھ سرکاری دستاویز مجھے پڑھنے کا موقع ملا جس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بریفنگ دی گئی، بتایا گیا ہے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالرحیم شیخ صاحب کی جانب سے کہ اس وقت بہت کرٹیکل صورتحال ہے گندم کی اویلیبلٹی اور آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آٹے کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے، قیمت کم کی جائے۔ اب آٹا کس طریقے سے آٹے کی قیمت کو آپ کم کر سکتے ہیں، کیسے سستا کر سکتے ہیں جب گندم ہی مارکیٹ کے اندر بہت مہنگی مل رہی ہو، فلور ملز مالکان ہو، چکی کے مالکان ہو، جنہیں گندم ہی بہت مہنگی ملے گی تو وہ آٹا سستا فروخت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ وجوہات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑا بحران اس وقت پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے اثرات عوام کو آنے والے چند دنوں کے اندر محسوس ہوں گے، بلکہ بہت سے لوگوں کو ابھی سے فیل بھی ہو گے۔ مجھے خود جب ایک چکی پر جانے کا موقع ملا آٹے کے حصول کے لیے تو اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے ہر ہفتے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو چکی کے مالک نے بتایا کہ وہ گندم جس کی قیمت حکومت نے 1,400 روپے فی من مقرر کی تھی اور مارکیٹ کے اندر اب جو اوپر مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت 1,450-1,500 روپے کے لگ بھگ ہونی چاہیے، وہ گندم 2,300 روپے فی من اوپر مارکیٹ میں مل رہی ہے، وہ بھی بہت مشکل سے، چونکہ جب یہ حالیہ جو بارشیں ہوئیں اس کے نتیجے میں پوٹھوہار جو ریجن ہے، جہلم سے آپ اٹک تک چلے جائیں، یہاں پر گندم کی پیداوار بری طرح سے متاثر ہوئی اور جو گندم پیدا ہوئی اس کی کوالٹی معیاری نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے پنجاب اور سندھ کے اوپر دباؤ بڑھ چکا ہے۔ اب کچھ وجوہات پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئی ہیں جو کہ بڑی پریشان کن ہیں۔ پہلا معاملہ یہ بتایا گیا ہے کہ اب خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے سرے سے گندم کی پروکیورمنٹ ہی نہیں کی، اور جس کی وجہ سے اب سندھ اور پنجاب کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ دوسرا معاملہ، جو حکومت نے گندم کی پروکیورمنٹ کی اور مارکیٹ کے اندر وہ گندم خریداری کی، اسٹوریج میں رکھی، اب گندم ریلیز کرنی ہے، اس کے اوپر ہوتے ہیں انسیڈنٹل اس کے چارجز، جو مختلف اخراجات ہوتے ہیں، ٹریولنگ کاسٹ ہے، مزدوروں کی کاسٹ ہے، اس کو سٹور کرنے کی کاسٹ ہے۔ دستاویز میں بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں گزشتہ سال یہ قیمت 50 روپے فی من تھی، تو اس سال یہ قیمت 175 روپے فی من ہو چکی ہے، تو یہ بڑے پریشان کن تھی۔ یعنی کہ وہ گندم جو 1,450 روپے سے 1,500 روپے فی من مارکیٹ میں آنی چاہیے، وہ 1,575 روپے فی من کے لحاظ سے فلور ملز مالکان کو دی جا رہی ہے، تو آٹا سستا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم نے سرکاری ریٹ کی بات کی نا، سب کو سرکاری گندم نہیں مل رہی، لوگ پرائیویٹ چکی مالکان ہیں، وہ بے شمار چکی مالکان ایسے ہیں جو اوپر مارکیٹ سے گندم خریدتے ہیں۔ تو پھر حفیظ شیخ صاحب نے بتایا کہ ایک اور معاملہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس مشکل کے صورتحال کا سامنا ہے، وہ معاملہ ہے حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود افغانستان گندم کی سمگلنگ بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ پاکستانی مارکیٹ کے اندر انہوں نے جہاں پر قیمت 1,500-1,600 روپے میں سرکاری گندم ریلیز ہوتی ہے، فلور ملز جو کہ خیبر پختونخوا میں اور دیگر جگہوں سے سندھ میں صادق آباد میں واقع ہے، وہاں سے گندم مختلف جگہوں سے وہ ہوتی ہوئی وہ سرکاری ریٹ والی گندم افغانستان سمگل ہو رہی ہے، چونکہ وہاں پر بہت آسانی سے لوگ تیار بیٹھے ہیں 1,700-1,700 روپے فی من گندم خریدنے پر، تو 200-250 روپے من کا مارجن ہے، دھڑا دھڑ سمگلنگ ہو رہی ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ سمگلنگ روکنا کس کا کام ہے، کس نے سمگلنگ روکنی ہے؟ اس بحران سے متعلق
اقدامات کس نے کرنے ہیں جس کو حالیہ مہینوں میں کچھ ماہ قبل عوام فیس کر چکی ہے. اس وقت بھی یہی معاملہ تھا. جس چیز کی قلت پیدا ہوتی ہے کہا جاتا ہے جب افغانستان سمگل ہو گئی ہے تو روکنا کس نے ہے سمگلنگ کو. بتایا گیا اداروں سے رابطہ کیا جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں کب رابطہ ہوگا. جب حفیظ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 20 لاکھ ٹن گندم کم پیدا ہوئی ہے, قلت ہے. جب کرائسس کی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کو کرائسس مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے, کیسے کرائسس کو مینج کرنا ہے, کیسے شارٹیج کو پورا کرنا ہے, تاکہ وہ لوگ جنہیں عمران خان صاحب مافیاز کہتے ہیں وہ مافیاز اپنا کھیل نہ کھیلیں. آپ نے ان کو کیسے روکنا ہے وہ کام کہیں دکھائی نہیں دیتا. حفیظ شیخ صاحب نے کہا جی کہ ہم نے امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے, ڈیوٹی ٹیکس معاف ہیں, اب ہم انتظار کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر کیا کرتا ہے, کیا وہ ہماری طلب کے مطابق گندم خرید کے لے آتا ہے. اگر وہ گندم خرید کے نہ لا سکے تو پھر حکومت جمپ لگائے گی. سرکاری ادارے جس طرح مفت پاسکو ہے, ٹی سی پی ہے, ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ہے, یہ کسی بھی اور ادارے کہیں گے ہم خود گندم براہ راست عالمی مارکیٹ سے لیں گے. تو گزارش یہ ہے جب تک آپ یہ کام انتظار کریں گے چڑیاں کھیت چگ چکی ہوں گی, عوام بھگت رہے ہوں گے اس کا خسارہ خمیازہ, قیمت بڑھ چکی ہوگی, آٹا مزید مہنگا ہو چکا, گندم نیاب ہو رہی ہوگی, پھر آپ جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدنے جائیں گے. بھائی اگر گندم کی 20 لاکھ ٹن قلت ہے, جو کام پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے وہ بھی اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے رقم جانی ہے ڈالر کی شکل میں, حکومت جائے وہ بھی اسی طریقے سے جانی ہے. تو اگر 20 لاکھ ٹن کی شارٹیج ہے تو 10 لاکھ ٹن تو فوری طور کے اوپر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو قلت کو پورا کرے. لیکن ابھی سارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں پرائم منسٹر کو, ان کے وزراء کی نیندیں اڑا دی گئی ہیں کہ جناب تیار رہیے, حکومت عوام بھی آپ کو آنے والے دنوں میں آڑے ہاتھوں لے گی, اپوزیشن بھی لے گی, آپ نے ان کے جواب دیتے رہنے ہیں. ہم انتظار کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر امپورٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, پھر ہم امپورٹ کر کے لے آئیں گے. 20 لاکھ ٹن کی قلت ہے, بلوچستان کو سمگلنگ جاری ہے, لوکل مارکیٹ کے اندر قیمت 2300 روپے فی من تک پہنچ چکی ہے اور سب لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. اب اگلا کام سن لیجئے. وہ جو گندم کی سٹور اور ریلیز کرنے کے اخراجات میں 175 روپے اضافہ ہوا فی من, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر کوئی نوٹس لینے کو تیار نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے, لیبر کاسٹ بڑھ چکی ہے, ٹریولنگ کاسٹ بڑھ چکی ہے, فیول مہنگا ہے, سب کچھ مہنگا ہے. یہ وہ وجہ ہے جو عمران خان صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب ڈالر کی قدر میں 1 روپے اضافہ ہو تو اس کی کیا تباہ کاریاں ہوتی ہیں. یہ اسی کی تباہ کاریاں ہیں کہ مارکیٹ کے اندر وہ پرانی باتیں نہیں رہی جو سال 1.5 سال تک پہلے تھی. ہر چیز, ہر سروس, ہر جو چیز ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے. تو لہٰذا اب آپ کو گندم کی جو انسیڈنٹل آپ کو جو چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ پے کرنا پڑ رہے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک جانب تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم امپورٹ کریں گے, دوسرا اس کی قیمت کو وقتی طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور حل بھی ہے. وہ حل سب کو بہت اچھا لگتا ہے, آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا ناظرین کہ وہ کون سا حل ہے. کوئی بھی چیز مہنگی ہو, حکومت لوگوں کے پاس یہی آپشن ہوتا ہے کہ سبسڈی دے دیں. بجلی مہنگی ہے سبسڈی دیں, گیس مہنگی ہے سبسڈی دے دیں. اب جی گندم کے انسیڈنٹل چارجز بڑھ گئے ہیں, آٹے کی قیمت کنٹرول کرنا ہے تو پنجاب حکومت سے کہا جائے کہ سبسڈی دے لیں جی. ابھی بہت سے ایشوز کے اوپر سبسڈی کے اسکینڈلز کی تحقیقات جاری ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ جناب گندم کے اوپر بھی سبسڈی دیں. راہ ہموار کی جا رہی ہے, پرائم منسٹر کی مائنڈ میکنگ کی گئی ہے کہ جناب سبسڈی دے دیں تاکہ گندم قیمت کنٹرول ہو سکے. تو سبسڈی دینے سے بھی آٹا سستا نہیں ہوگا. مارکیٹ کے اندر فوری طور کے اوپر 1 ملین ٹن گندم کی امپورٹ کر کے لانی چاہیے اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر سے ٹارگٹ لی جائیں کہ کس مہینے کے اندر آپ گندم امپورٹ کر کے لائیں گے تاکہ اس کی شارٹیج نہ ہو. عوام, غریب لوگ, وہ لوگ جن کا انحصار مطلب زندگی کا ان کا انحصار اسی کے اوپر ہے, ان کی جیبوں سے لوگ مافیاز اضافی پیسے نہ نکالیں. ہم فوری طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور پریشان کن طور کے اوپر کبھی اس اجلاس میں موجود کچھ کابینہ ارکان نے کہا کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جولائی کے مہینے میں سرکاری گوداموں سے گندم دھڑا دھڑ ریلیز ہو رہی ہو. یہ گندم نومبر دسمبر میں جا کے ریلیز ہونی تھی. تو یہ بڑا مسئلہ بنے گا. ہم نے بہت پہلے یہ ریلیز کرنا شروع کر دی ہے. 10 لاکھ ٹن گندم سرکاری گوداموں سے جو سٹوریج میں تھی وہ ریلیز کرنے کی سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. پہلے یہ کام نومبر یا دسمبر میں جا کے ہوا کرتا تھا. تو صورتحال اس قدر گھمبیر ہے. اب پرائم منسٹر نے اس سارے معاملے کا نوٹس تو لیا ہے اور وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام صاحب کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ 5 سے 10 سال کا پلان تیار کر کے لائیں جو طلب کی پروجیکشن کرے.
ہمیں پتہ ہو کہ آنے والے سالوں میں ہماری کیا طلب ہے اور موجودہ جو کرائسس ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے، اس کی بھی سفارشات لے کے ہیں۔ سید فخر امام صاحب بہت کمپیٹنٹ ہیں، ان کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی ایگریکلچر کا ہے اور فوڈ کے حوالے سے فوڈ کے بزنس کے اندر آلریڈی وہ ہیں، انہیں اس بات کی اہمیت ہے کہاں کہاں پہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی ان کا کڑا امتحان ہے کہ وہ کیا سفارشات لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے۔ پرائم منسٹر نے یہ پورا پلان طلب کیا ہے وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام سے، اور وہ یہ پلان آئندہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں موسٹ پروبیبلی وہ پیش کریں گے۔ تو یہ تو سارا معاملہ ہے جس کے اوپر فوری طور کے اوپر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت تک وہ اقدامات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ چلتے چلتے ناظرین آخری پیغام، چین اور بھارت کا تنازع جاری ہے۔ شروع میں تو کوئی جوڑو کراٹے ہوئے، بعد میں چین نے بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل بھی کیا، لیکن ابھی معاملے کی وہ شدت انٹینسٹی نہیں ہے جنگ کی یا کشیدہ تعلقات کی جو پاکستان اور انڈیا کے مابین ہیں۔ جو بھارت کے مظالم بھارت کے اندر مسلمانوں پر ہیں، وہ لیول جو بھارت نے کشمیریوں کے اوپر زندگی کا دائرہ تنگ کیا ہوا ہے، وہاں پر انسانی حقوق کی دنیا کی ہسٹری کی جو بدترین وہاں پر وائلیشن کی گئی ہیں، وہ سلسلہ چین اور انڈیا کے مابین نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھارت نے چینی 59 چینی جو اپلیکیشنز تھیں، موبائل ایپس، ان کو بلاک کر دی ہے، جس کے اندر معروف ایپ ٹک ٹاک بھی شامل ہے، جہاں سے بہت سے بھارتی لاکھوں روپے ریونیو بھی کماتے ہیں۔ انہوں نے بہانہ بنایا جی ہمارے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے، ہم بند کر رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے ایک جیسچر شو کی ہے جو انڈیا کا اور بھارت کے آپس میں، بھارت اور چین کے آپس میں تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ تو بتانے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں کئی سالوں سے بھارت دہائیوں سے کشمیریوں کے اوپر زندگی کا دائرہ تنگ کر چکا ہے، بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوپر بدترین تشدد کیا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ بھارتی ملبوسات کے لیے تڑپتے ہیں کہ ہماری فیمیل چاہتی ہے کہ جناب کے بھارتی کپڑے آئیں، جیسے تیسے آئیں، مارکیٹس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہمارے تاجر بھی وہ سمگلنگ کے ذریعے آ رہے ہوتے ہیں، کپڑوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کے ڈرامے ہم نے دیکھنے ہیں، ان کی موویز ہم نے دیکھنی ہیں، مختلف طریقوں سے انڈیا کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہوتا ہے، ریونیو بھی مل رہا ہے، اور ہمیں بھی ایسی صورتحال کے اندر کوئی ایسا جیسچر شو کرنا چاہیے جہاں پہ دنیا کو اور بالخصوص بھارت کو کوئی پیغام جائے۔ تو اس بات کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔